ان کا کہنا یہ ہے کہ مالدار لوگوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں بنسبت غربا کے۔ وہ لاجک یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بیچارہ ماڑا بندہ ہے نا، اس کو تو فکر معاش ہی کوئی اور سوچنے نہیں دیتی، یہ ٹینشن اس کو نہ انزائٹی ہونے دیتی نہ ڈپریشن ہونے دیتی، کیونکہ وہ اسٹرگل میں لگا، ذمہ داریاں پوری کرنے میں اس کی لائف ایک اسٹرگل میں گزر جاتی ہے۔ جو ہے نا امیر طبقہ، ان کو پیسے تو وافر آ رہے ہیں لیکن کرنے کو کچھ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے ہمارے ہر ضرورت ہر چیز ہماری پوری ہو رہی ہے، ہمیں کوئی معاش کا تو کوئی فکر ہی نہیں، تو ان کے پاس جب کرنے کو لیے کچھ نہیں نہ ہوتا تو پھر وہ ان کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ خودکشی کرنا جو ہے وہ لیگل ہے، یعنی اگر آپ نے خودکشی کرنی ہے نا تو آپ نے لکھ کے دینا جی میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو ٹائم دیں گے، باقاعدہ سوسائڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دیں گے، آپ وہاں جائیں گے اور وہ آپ کو مار دیں گے۔ حضرت ایک چھوٹا سا سوال انہی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ ہے، جیسے آپ نے انزائٹی اور ڈپریشن اور یہ بات کی ہے، کیا پیسے کے ساتھ، اچھی گاڑی کے ساتھ، اچھے گھر کے ساتھ، یا کوئی بہت بڑا نام ہو، ان چیزوں کے ساتھ اس سکون کا، آرام کا، اطمینان کا، دل کے اطمینان کا کوئی کنیکشن ہے، کوئی تعلق ہے، یا کہ یہ کوئی اور جگہ پہ ہیں اور ہم کسی اور جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کی تھوڑی بات۔ ایک بڑے ہمارے قریبی دوست ہیں، معروف معالج ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ انہی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مالدار لوگوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں بنسبت غربا کے، یہ ان کا یہ تجربہ یہ کہتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو عام طور پہ کنسیپٹ ہے وہ یہی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ یار چلو چار پیسے ہیں تو سکون آ جائے، تو وہ اس کے پیچھے ایک لاجک بھی بیان کرتے ہیں۔ صحیح، وہ لاجک یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بیچارہ ماڑا بندہ ہے نا، اس کو تو فکر معاش ہی کوئی اور سوچنے نہیں دیتی، وہ تو اپنی معاش کے فکر میں ہی ہر وقت کھپتا رہتا ہے کہ فیسیں، بل، اس کو یہی ٹینشن غالب رہتی، یہ ٹینشن اس کو نہ انزائٹی ہونے دیتی نہ ڈپریشن ہونے دیتی، کیونکہ وہ اسٹرگل میں لگا، ذمہ داریاں پوری کرنے میں اس کی لائف ایک اسٹرگل میں گزر جاتی ہے، وہ اسٹرگل جنگ جاری رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مومن آدمی جو ہے وہ تو کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو وہ لگا رہتا ہے۔ زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ یہی لوگ ہیں جو لگے رہتے ہیں، بس اپنی انہوں نے لائف بنانی ہے جس طرح بھی ہے، آج ایک سٹیپ اوپر چلے گئے کل نیچے آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس طرف لگے رہتے ہیں، اس لیے ان کا تو کچھ اور نہیں ہوتا۔ جو ہے نا امیر طبقہ، ان کو پیسے تو وافر آ رہے ہیں لیکن کرنے کو کچھ نہیں ہے، صحیح، انہیں پتہ ہے ہمارے ہر ضرورت ہر چیز ہماری پوری ہو رہی ہے، ہمیں کوئی معاش کا تو کوئی فکر ہی نہیں، بلکہ اتنا پیسہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، گنا ہی نہیں جا سکتا، اتنا بھی لوگوں کے پاس پیسہ، تو ان کے پاس جب کرنے کو لیے کچھ نہیں نہ ہوتا تو پھر وہ ان کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہو جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیندار نہیں ہیں، مگر نہ جو دیندار بندہ ہے اس کی تو سب سے بڑی زندگی کا مقصد ہی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس وجہ سے اپنی خوشیاں پیسے کے ذریعے سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی، مہنگے مہنگے برانڈز پہ جانا، پیسے کو ادھر ادھر انویسٹ کرنا، وہ لیکن اصل میں وہ ان کا دل جو ہے نا وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا، ان کا دل خوش نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے یا اپنی آرٹیفیشل طریقے سے اپنے آپ کو خوشی پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مصنوعی زندگی یا وہ مصنوعی لائف جو ہے نا وہ جواب دے جاتی ہے، اور وہاں پہ آ کے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر انہی گھرانوں میں بچے جو ہیں وہ ماں باپ کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، خودکشیاں کر لیتے ہیں، بلکہ جتنے بھی کیسز یہ آئے ہیں، نور مقدم ہو گئی یا یہ سارا، یہ لوگ اپنے ماں باپ سے دور تھے، کیونکہ پیسہ ہی اتنا ماں باپ کو اپنی لائف کی پڑی ہے، بچے کو اپنی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دلوں کا اطمینان تب ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب آپ دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب آپ زندگی کا مقصد، زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دین کو بنا لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی پرسکون۔ جب دین نہیں رہتا تو زندگی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے مقصد جینے سے مرنا بہتر ہے۔ جاپان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بے مقصد جینے سے مرنا بہتر۔ 23,000 بندے نے پچھلے سال کی رپورٹ ہے جاپان میں لیگلی خودکشی کی،
کیونکہ وہاں پہ خودکشی کرنا جو ہے وہ لیگل ہے. یعنی اگر آپ نے خودکشی کرنی ہے نا, ہاں آپ نے خودکشی کرنی ہے نا, تو آپ نے لکھ کے دینا جی میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کو ٹائم دیں گے, باقاعدہ سوسائڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کو ٹائم دیں گے, آپ وہاں جائیں گے اور وہ آپ کو مار دیں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ خود تکلیف سے مرے, چھلانگ ماریں, یہ کریں وہ کریں, ہم آپ کو اچھے طریقے سے پیار سے مار دیں گے. تو وہاں پہ لوگ مرتے 23,000 بندے پیار سے مر جاتے ہیں, پیار سے مر جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں زندگی کا مقصد ہی کوئی, وہ کہتے ہیں جینا پھر کیوں. تو زندگی کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے, قرآن نے ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کے دے دیا کہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا میں رہے. وہ اس کے لیے دولت, اس کے لیے امیری, اس کے لیے غریبی کوئی معنی رکھتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا تھا جو مسجد النبوی میں جھاڑو دیا کرتی. کیا تھا اس کے پاس, کیا تھا اس کی, لیکن شان دیکھیں اس کی. آپ کو صحابہ نے کہا عام عورت ہے دفنا دی, خبر نہیں بتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے جنازہ پڑھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال سوسائٹی میں جو ہے وہ انجیکٹ کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے.